شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی مہربانی ہے بھائی۔ عمرے پر جب آتے ہیں جو ہم سے وہ ٹریول ایجنٹ معاہدہ کرتے ہیں یہاں وہ پورا نہیں کرتے تو آپ حج منسٹری کورٹ کے خلاف شکایت کریں۔ عمرے کے طواف کے نفل جو ہے حتیم میں پڑھ لیے، بالکل کوئی دم نہیں پڑے گا، پڑھنا چاہیے۔ ظہر عصر مغرب عشاء کی آخری 2 رکعات میں صرف فاتحہ کے بعد تلاوت نہیں کرتے، اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ کا حکم یہی ہے، حضور کا حکم یہی ہے، حکمت کا کیا معنی؟ جہاں پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے تو اللہ کے حکم سے نہیں پڑھتے۔ مفتی مجیب الرحمان صاحب کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہاں اگر مٹی کا ڈھیلا ہو تو پہلے اس سے آدمی خشک کرے بدن، پھر پانی سے استنجا کرے۔ اگر نہ ہو تو ٹیشو استعمال کر لے، ٹیشو بھی نہ ہو تو صرف پانی سے کرے۔ حرم کے باہر جو کھانے تقسیم ہوتے ہیں اگر آپ غریب ہیں تو لے لیا کریں، امیر ہیں تو نہ لیا کریں۔ 6 بیٹے ہیں، 6 بیٹے 4 بیٹیاں ہیں، اللہ سب کو اچھا بنائے۔ اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو صالح بنائے۔ 12 حنفی مسلک میں رفع یدین نہ کرنے کی حدیث زیادہ قوی ہے کہ اس کا راوی عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ عنہ۔ اجوا کھجور بہرحال پہلے تو ہم نے یہی سنا تھا کہ صرف مدینہ پاک میں پیدا ہوتی ہے، اب معلوم ہوا ہے کہ اور شہروں میں بھی ہو جاتی ہے۔ جمعہ کی مبارک دیتے ہیں، یہ تو بدعت ہے۔ کوئی جمعہ کس بات کی مبارک؟ ویسے جمعہ خود مبارک دن ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ حضور کا حکم ہے۔ قرآن پڑھ کے دعا مانگنا تو بدعت نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے دعا کیا کرو، تو وہ کیسے بدعت ہو گئی؟ اور الرحمن کا تو نام ہی علیہ القرآن ہے کہ وہ قرآن کی دلہن ہے۔ حضور سورۃ یاسین پڑھتے تھے، سورۃ ملک پڑھتے تھے، سورۃ واقعہ پڑھتے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسے بدعت ہو گئی؟ اکثر میں سعودی نفل یسن وغیرہ پڑھتا ہوں، مجھے میرے ساتھ نماز میں شام یہ ہے کہ صلاۃ المفترض خلف المتنفل، کہ فرض والا کسی نفل والے کے پیچھے کھڑا ہو جائے، ان کے نزدیک جائز ہے، حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے، ہم حنابلہ کے نزدیک جائز ہے۔ میں احرام میں تھا، ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی، میں نے پٹی لگائی، خون بند کیا، وضو کیا، میرے لیے تھوڑا خون لگا، کوئی بات نہیں، مجبوری ہے، خون بند نہ ہو تب بھی نماز پڑھو گے۔ یوسف صاحب کو کینسر کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائیں۔ جو بے نمازی ہیں ان کے لیے دعا بتائیں، ان کے لیے دعا یہی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے دعا کریں کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبہم علی دینک یا صرف قلبہم الی طاعتک۔ ایک آدمی نے زبانی 3 طلاقیں دی ہیں، وہ 3 ہی ہوں گی، تو زبان سے ہی طلاق دی جاتی ہے، ناک سے تو کوئی طلاق نہیں دیتا۔ آج تک کسی نے ناک سے طلاق دی ہے؟ زبان سے ہی دی ہے۔ کلمہ بھی زبان سے پڑھا جاتا ہے، نکاح بھی زبان سے ہوتا ہے، طلاق بھی زبان سے ہوتی ہے۔ میں دل کا مریض ہوں، دل خون نہیں بنا رہا، اللہ شفا عطا فرمائیں، اسی لیے شادی نہیں کی۔ اس سے نہ ڈرو، شادی کرو، پتہ نہیں اس سے خون بن جائے آپ کا۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، خوشی ہوگی نا، جب خوشی ہو تو آدمی کا دل کام کرنا شروع کر دیتا۔ دیوبندی مسجد میں بریلوی امام مقرر نہ کریں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ ہماری مسجد میں امام نہیں ہوتا تو ایک بریلوی حافظ ہے، وہ چڑھ، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کو کہو مصلی پہ چڑھ کے کھڑے رہو اکیلے، پڑھ لو، جب وہ پڑھ لے تم اپنی پڑھ لو، 2-4 دن کرو گے ٹھیک ہو جائے گا۔ بغیر دوپٹے کی عورت کا وضو ہو جاتا ہے، حیض کی حالت میں عورت مسجد میں نہیں آ سکتی۔ فیملی میں رشتہ کریں، بالکل زیادہ ثواب ہے، صلہ رحمی کا حکم ہے کہ من وصل کہ وصلتہ ومن قطع کہ قطعتہ۔ کہتے ہیں جی آپ کی جو بناتے ہیں ویڈیو، ان کو کہیں کہ وہ حرم کی جگہ کا جہاں درس ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی کلپس میں واضح کریں، تاکہ جو لوگ بیچارے نہیں جانتے وہ نیچے آ کے پھرتے رہتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکوریا کے ساتھ کپڑوں کو لگ جائے، نماز ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کیا کرو کہ
نماز کے لیے الگ کپڑا رکھ لو، اور پھر پیمپر وغیرہ پہن کے وہ کپڑے پہن لیے، نماز پڑھ لی، پھر اتار دیا۔ عورت نے اگر میاں بیوی ملے ہیں، جنابت کی حالت میں ہے، غسل نہیں کیا، بچہ رونے لگ جائے، دودھ دے سکتی ہے؟ ہاں دے سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ کم از کم وضو کر لے۔ مولانا خضر حیات اور قاری امجد حسین پشاور سے سلام کا علیہم السلام، شوہر بیوی کا ہاتھ پکڑ کر عمرے کا طواف کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی بیوی ہے۔ مسجد میں نماز جنازہ جائز ہے، بہتر ہے کہ مسجد میں نہ پڑھی جائے۔ یہاں تو مجبوری ہے کہ پورا مکہ مسجد الحرام ہے، تو کہاں لے جائیں جنازہ؟ دور سے جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جب مواجہہ شریف میں صلاۃ والسلام پڑھا جائے تو فرمایا میں خود سنتا ہوں۔ اولاد ہوتی ہے لیکن 2 مہینے کے بعد فوت ہو جاتی ہے، تو علماء نے یہی لکھا ہے اپنا تجربہ کہ 160 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پر لکھ کے عورت کو دے دیں، وہ اپنے گلے میں رکھے یا جیب پہ رکھے۔ طواف کے دوران قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتے ہیں۔ 10 دن سفر میں کتنے عمرہ کر سکتے ہیں؟ جتنا اللہ ہمت دے، چاہے روز کرو، نفلی عبادت ہے، نہ کرو ضروری نہیں۔ طواف کے 8 استلام ہوتے ہیں، طواف کی نفل نہیں ہوتے، 2 رکعات واجب الطواف کی نیت کیا کریں۔ حرم میں یا کہیں بھی سامنے جنازہ ہو، اب پتہ ہی نہیں ہے کہ بالغ مرد ہے یا عورت ہے، جو امام کی نیت ہے وہی ہماری نیت ہے۔ باقی دعا کے اندر سب کے لیے ہے، شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، سب کے لیے۔ حتیم میں 2 رکعات واجب، تو بالکل اللہ کے بندے، اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ نہ ہو تو دوسرا مقام ہی حتیم ہے کہ وہاں آگے 2 رکعات واجب الطواف پڑھی جائے۔ حرم میں جو جنازے ہوتے ہیں بالکل میت امام کے سامنے ہوتی ہے، اگر غائبانہ ہو تو بتاتے ہیں کہ جنازہ غائب ہے، صلاۃ الغائب ہے۔ کسی بچے کا عقیقہ نہیں ہوا، اب بالغ ہو گیا، اب کر سکتا ہے، اب کر لو، خیرات ہی کرنی ہے نا، تکلیف کیا ہے؟ مدینہ شریف میں اگر کوئی گھڑی خریدی اور وہ 2 نمبر ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ 2 نمبر، ہاں کہہ سکتے ہیں۔ منافق کو منافق ہی کہیں گے، کافر کو کافر کہیں گے، مسلمان کو مسلمان کہیں گے، گھی کو گھی کہیں گے، ڈالڈا کو ڈالڈا کہیں گے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں مدینہ شریف کی تو کوئی توہین نہیں، وہ چیز ہی 2 نمبر ہے۔ بہرحال جنت البقیع میں جو لکھا ہو تم جانو وہ جانے۔ آپ قرآن پڑھ کے جو لوگ فوت ہو گئے ان کو ثواب بھیج سکتے ہیں۔ وہ اس لیے لکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں نا یہ بدعت کے بڑے شوقین ہیں، ان کو تھوڑی سی ڈھیل دے دو نا، ایک قبر پہ بیٹھ کے یہ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کہتے جی کہ آپ نے یمنی عقیق پہنا، ولی اللہ نے، اچھا صلی اللہ، حضور پاک نے جو انگوٹھی پہنی تھی اس پہ حضور کا نام تھا، محمد الرسول اللہ، وہی مہر لگاتے تھے، وہی انگوٹھی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے انگوٹھی پہنی ہے، فسہ حبشی، نگینہ جو ہے وہ حبش کے علاقے کا تھا، لیکن بعض محدثین فرماتے ہیں حبش کی طرز کا بنا ہوا تھا۔ تو بہرحال عقیق پہنے کچھ پہنے وہ جائز ہے۔ بہرحال آدمی اپنی انڈر شیونگ جو ہے بالکل کرنی چاہیے، ہر جگہ سے کرنی چاہیے۔ ایک آدمی نے تھکان کی وجہ سے عمرے کی چادریں اتار دی کہ کل عمرہ کروں گا، دم پڑ گئی، اسی میں سو جاتا، جناب تھک گیا تھا تو احرام کی چادریں باندھے رہتا، کپڑے نہ پہنتا، اسی میں لیٹ جاتا، دوسرے دن عمرہ کر لیتا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، 1 رکعت پڑھی، آگے عورت کھڑی ہو، اس سے آپ کی نماز میں فرق نہیں پڑتا۔ نماز میں عورت کھڑی ہونا منع ہے، جیسے اب ہم عشاء پڑھیں گے، وہ بھی عشاء کے لیے آگے کھڑی ہو۔ ہر مغرب عشاء کوئی بھی ہو، مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں تلاوت ہوگی، آخری رکعت میں صرف فاتحہ ہوگی۔